وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام اہل سنن فخر زمین و زمن سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جھاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا پاسے سونا بن ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، مت ہی تیری نرالی ہے. شہریار ارم تاجدار حرم نو بہاری صفات شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماذ الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نگاہ تاج شریعت کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ تاج شریعت کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ تاج شریعت کی ہے یہ جلوہ گری. چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں. سید سالار مسعود قاضی علیہ رحمت و رضوان کے جوار رحمت میں رہنے والوں، اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، آج نگر نگر ڈگر ڈگر قریہ قریہ شہر شہر گاؤں گاؤں دیہات دیہات ایک نعرہ لگایا جاتا ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. حرم ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو سب کو ایک ہو جانا چاہیے، کلمہ پڑھنے والوں کو مل جانا چاہیے. حل تو یہ ہے کہ عوام تو عوام، کچھ مولوی کہلانے والے لوگ بھی جو وہابیوں کے ساتھ دیوبندیوں کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، جبکہ سرکار تاج الشریعہ نے واضح طور پہ فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو. ادھر مادر برادر مال جان ان پر فدا. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کل کھول کے سن لیجیے. آج لوگ کہتے ہیں بہت نازک وقت آ گیا ہے، سب کو ایک ہو جانا چاہیے، سب کو مل جانا چاہیے. میل ملاپ کس میں ہوتا ہے؟ آپ تیل اور پانی میں ملاپ کرنا چاہیں قیامت تک نہیں کر سکتے ہیں. اگر یقین نہ ہو ایک گلاس میں 100 گرام پانی ڈالیے، اسی میں 100 گرام تیل ڈالیے، اسٹیل کا چمچ لے کر رات بھر ملاتے رہیے، مگر جب سویرا ہوگا آپ دیکھیں گے تیل الگ ہے پانی الگ ہے. پتا چلا تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہوتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہوتی، نور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہوتی. ہمیں کہنے دیجیے جب تیل پانی میں ملاپ نہیں ہو سکتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہو سکتی، نور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہو سکتی، تو نبی کے وفادار میں اور نبی کے غدار میں نہ کل ملاپ ہوا تھا، نہ آج ملاپ ہوا ہے، نہ آئندہ کل ملاپ ہو. زندہ باد زندہ باد. حق ہے حضرت، حق ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سن لو، چاہے وہ لکھنؤ کا کھٹمل ہو، چاہے ندوہ دیوبند یا نور العلوم کا کوئی وابلہ ہو، ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو مولوی ایسے لوگوں کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے گا، اس کی تقریر ساتھ میں کرے گا، اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہ ہوگا. بولو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو.
آج دنیا اتنی لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اعلیٰ حضرت کے نام پہ کیوں جمع ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مولانا بہت ہے، مولوی بہت ہے، اور خانقاہ کے مجاور بہت ہے، سجادہ نشین بہت ہے، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے سر سے کفن والے کر میدان عمل میں اترے اور انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ فرمایا اشرف علی تھانوی کافر ہے، رشید احمد گنگوہی کافر ہے، خلیل احمد امبیڈکر بھی کافر ہے، اور یہی اتنا نہیں فرمایا کہ یہ خلیل احمد امبیڈکر بھی کافر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب یہ فتویٰ دیا تو عرب شریف کے علماء نے، عجم کے علماء نے ایک تو نہیں ہزاروں کی تعداد میں فتویٰ دیا۔ یہ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی توہین کی ہے، اور جو نبی کی توہین کرے چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے، چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے، بولو اے پیغام تاج الشریعہ کانفرنس میں آنے والوں، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، خبردار وہ ستیبت میں نبی ہے، حضور اس کے وہ ہنر دیکھتے ہیں، رکھے رہو اپنا پیسہ، بچا کے بیٹھ جاؤ، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے بیٹھو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو دل کے کان سے سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جن لوگوں نے فوٹو کھینچا ہے وہ فوراً ڈیلیٹ کر دے، ورنہ خدا کی دربار میں انہیں مار کھانی پڑے گی۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بہت نازک زمانہ آ گیا ہے، یہ دیکھیے یہ قرآن پاک ہے اور یہ وہابیوں کی کتاب ہے، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، یہ تبلیغی جماعت والوں کی کتاب ہے۔ انہیں اعلیٰ حضرت نے کافر کیوں بتایا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے مدینے کے آقا کی شان میں بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، توہین کی ہے۔ بولو سرکار غازی کے دیار میں رہنے والوں، جو تمہارے نبی کی توہین کرے، تمہارے نبی کی گستاخی کرے، وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ کافر۔ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ احسان مالو بریلی والوں کا، ورنہ آج ہماری بھی پیشانیاں داغدار ہو گئی ہوتی۔ احسان مالو بریلی والوں کا، ورنہ آج ہمارے بھی پائچے اٹنگے ہو گئے ہوتے۔ نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، ہلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا، بڑا خطبہ زمین پر سرور دی کی امامت کا، تو افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام تجدید احیاء دین ہے۔ جی ہاں، اسی کتاب کا صفحہ ہے 96 اور اس میں لکھا، مولوی لکھتا ہے جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کے قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں، وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل و زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے۔ سرکار غازی کے دیار میں رہنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنی حاجتیں لے کر سرکار غازی کے دربار میں جاتے ہو؟ کتنے لوگ جاتے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، اٹھائے رہیے گا۔ سرکار غازی کے ہاں جاتے ہو؟ زور سے بولو جاتے ہو، زور سے بولو جاتے ہو، زور سے بولو جاتے ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ قتل زنا سے بدتر گناہ کر ڈالا۔ سرکار غازی نے اپنی 18 سالہ زندگی مہراج شریف میں آ کر خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا، لہو کہہ کے قطرہ بہا دیا۔ کل میدان محشر میں اگر سرکار غازی نے پوچھ لیا کہ جو میرے نبی کے دشمن تھے، ولیوں کے دشمن تھے، ان سے تمہارا دوستانہ تھا، ان سے تمہارا یارانہ تھا، تم ان کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھتے تھے، تم ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، تم ان کے ساتھ کھانا پینا کھاتے تھے، تو بولو اے سرکار غازی کے جوار میں رہنے والوں، تمہارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ ارے زور سے بولو ہوگا؟ تو اب اگر سرکار غازی کی محبت دل میں ہے تو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، وہابی سے سلام نہیں کریں گے، وہابی کے سلام کا جواب نہیں دیں گے، وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، وہابی کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے، وہابی کے شادی بیان نہیں کریں گے، وہابی کو دعوت نہیں کھلائیں گے، اور وہابی کے ہاں دعوت بیچ محفل سے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ۔ حشمتی شمشیر زندہ آباد، حشمتی شمشیر، حشمتی شمشیر، حشمتی شمشیر۔ آپ کو یہاں بلایا گیا ہے، ایک مقصد کے تحت بلایا گیا، تاج الشریعہ کا پیغام سنانے کے لیے بلایا گیا۔ تاج الشریعہ کا یہ پیغام نہیں ہے کہ وہابیوں کے ساتھ میل جول کرو،
यासीन अख्तर मिसबाही अशरफिया के बड़े आलिम माने जाते हैं। इरफान मसलक और मज़हब उन्होंने लिखी। उस किताब से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वहाबियों देवबंदियों के साथ दीनी जरूरत के लिए शिरकत की जा सकती है। हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया कि यासीन अख्तर की ये किताब ऐसी नहीं है कि जिसको देखा जाए ये रुस्वाए जमाना किताब है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसे अकीदे का हम रद्द करते हैं, बाइकाट करते हैं। ताजुश्शरिया के कांसे में आने वाले मैं उलमा से भी कहूँगा और आपसे भी कहूँगा, जो मौलवी वहाबियों के साथ स्टेज शेयर करे, उनके साथ बैठे, उसको आप अपना कायदा मानोगे? वो से बोलो, मानोगे? मानोगे? सुनो, आला हजरत ने कुफ्र का फतवा 4 मौलवियों पर लगाया, अरब अजम के उलमा ने लगाया। खाली तकरीर वाह 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 सुभान अल्लाह माशा अल्लाह के लिए नहीं कराई जाती। बताओ, मैं इन उलमा से नहीं पूछूंगा, ये सब जानते हैं, लेकिन आप बताइए वो 4 मौलवी कौन है जिन पर अरब अजम के उलमा ने कुफ्र का फतवा दिया? कोई है इसमें जिसको मालूम है? तो जलसे बहुत होते हैं। मेरे ख्याल में जितना बहराइच शरीफ जिले में जलसा होता उतना शायद ही किसी जिले में होता होगा, मगर आप में से एक आदमी भी नहीं उठा जो ये बता दे कि वो 4 मौलवी कौन है। चलिए अल्लाह का शुक्र है, एक साहब ने हाथ उठा दिया। सुनो, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानौतवी, खलील अहमद अम्बेठवी, ये वो 4 मौलवी है जिन्होंने मदीने वाले आका के गुस्ताखी की। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने इनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया। अरब शरीफ के उलमा से सवाल किया, उन्होंने फरमाया मन शक्क फी कुफ्र ही व अज़ाब ही फकत कफर, जो इनके काफिर होने में, अजाब वाला होने में शक करे वो भी काफिर है। ऐ सरकारे गैर काजी के तैयार कर रहने वालों, ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जन्नत में जाना चाहते हो? कितने लोग जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। अच्छा एक बात और बताओ, आप मदीना शरीफ जाना चाहते हो? कितने लोग? सारे लोग जाना चाहते हैं। जब मदीना शरीफ जाओगे तो मदीना वाले आका से फरियाद करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा एक बात और बताओ, जब फरियाद करोगे तो अपनी जबान में करोगे या अल्लामा मोहम्मद आलम साहब अजहरी को ले जाओगे? आपने जामे अजहर मिस्र में तालीम हासिल की है, लुगा अरबिया का शोबा आपने अपनाया था, अरबी आपकी बहुत अच्छी है। चलिए मदीने वाले आका के दरबार में अरबी में हमारी फरियाद कर दीजिए। जी नहीं, उर्दू बोलने वाला उर्दू में फरियाद करता है, हिंदी बोलने वाला हिंदी में फरियाद करता है, फारसी बोलने वाला फारसी में फरियाद करता है, और मेरे आका सबकी भाषा समझते हैं। बोलो समझते हैं कि नहीं समझते? मगर ये देखो एक किताब है, क्यों इनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया गया? इस किताब का नाम है बराहीन कातिया और किताब का सफा है 26। जी हाँ, इस किताब का लिखने वाला है खलील अहमद अम्बेठवी और लिखवाने वाला है रशीद अहमद गंगोही। सफा 26 पे लिखता है, देवबंद के मुल्ला हुजूर को ख्वाब में देखते हैं, आपको उर्दू में कलाम करते देख कर पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? आप तो अरबी है। फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। तो समझे मुसलमानों, ये देवबंद का मुल्ला लिख रहा है कि रसूलुल्लाह को उर्दू भाषा नहीं आती थी, वो उर्दू सीखने के लिए देवबंद आए और देवबंद के मौलाना लोगों ने रसूलुल्लाह को उर्दू भाषा सिखा दिया। जो सिखाता है वो उस्ताद होता है, जो सीखता है वो शागिर्द होता है। ये देवबंदी मुल्ला रसूल खुदा को अपना शागिर्द बता रहे हैं, अपने को नबी का उस्ताद कह रहे हैं। मैं सारे देवबंदियों से पूछना चाहता हूँ, चलो ठीक है, माज़अल्लाह 1000 बार माज़अल्लाह, ठीक तो नहीं है, मगर तुमने बक दिया है कि रसूलुल्लाह उर्दू नहीं जानते थे, देवबंद के मौलाना लोगों ने उन्हें उर्दू सिखा दिया। तो जरा ये भी बता दो, उर्दू तो देवबंद के मुल्लाओं ने सिखाया है, हिंदी किसने सिखाया है? अंग्रेजी किसने सिखाया है? मलयालम किसने सिखाया है? तेलुगु किसने सिखाया है? मराठी किसने सिखाया है? बंगाली किसने सिखाया है? गुजराती किसने सिखाया है? अंग्रेजी किसने सिखाया है? पश्तो किसने सिखाया है? अरे यही जबानें नहीं, बल्कि मेरे आका तो अरे जानवरों तक की बोली समझते हैं। किताब का नाम सुनिए, अबू दाऊद शरीफ है। एक ऊंट पागल हो गया, आप
सहाबा ने आकर कहा या रसूल अल्लाह मेरे मोहल्ले का ऊंट पागल हो गया। सरकार ने फरमाया चलो चलते हैं। और जब करीब पहुंचे सहाबा ने कहा ना जाइए, ऊंट पागल है, आपको तकलीफ न पहुंचा दे। फरमाया नहीं मैं जाऊंगा, तुम यहीं ठहरो। सहाबा रुक गए, सरकार अंदर गए और लोगों ने देखा कि वही पागल ऊंट जो सबको काटने के लिए दौड़ाता था, जैसे ही सरकार को देखा सजदे में गिर पड़ा। और खाली सजदे में नहीं गिरा, अपना मुंह उठाया, सरकार के कान शरीफ के करीब ले गया। मदीने वाले आका से उस ऊंट ने कुछ कहा, अल्लाह के पैगंबर मदीने के ताजदार ने उसकी तरफ रहमत भरी नजर डाली और इशारा किया, वो वापस चला गया। सरकार बाहर आए, फरमाया ये बताओ इस ऊंट का मालिक कौन? एक सहाबी आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह ये ऊंट मेरा है। आका ने फरमाया ये ऊंट तुम्हारा है? कहा मेरा है। फरमाया अभी ये ऊंट मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा था। आका ऊंट शिकायत कर रहा था? क्या शिकायत कर रहा था? सरकार ने फरमाया ये ऊंट कह रहा था जब तक मैं जवान था मेरा मालिक जितना बोझा ला देता मैं उठाता था, जितना काम चाहता मैं करता था, मगर अब मैं बूढ़ा हो गया, अब बोझ उठाने की ताकत न रह गई, मगर मेरा मालिक बोझा अब भी ज्यादा ले डालता है, काम ज्यादा लेता है, दाना पानी कम देता है, खाना कम देता है, चारा कम देता है। और सरकार आज तो गजब हो गया, मेरे मालिक ने अपने पड़ोसी से कहा अब ये ऊंट काम नहीं कर पाता, इसलिए इसको ज़िबा करके खा लिया जाए। सरकार आपको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, इसलिए मेरे आका ए मेरे मौला ए मेरे सरकार अब मेरे मालिक से कहिए वो मुझे ज़िबा करने का इरादा तर्क कर दे। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया ए मेरे सहाबी मैं रहमत आलम बन के आया हूँ, जानवर पे जुल्म न करो, जानवर पे जुल्म न करो। और सुनो तिरमिज़ी शरीफ में है, सरकार जा रहे थे, पीछे पीछे दो सहाबी चल रहे हैं, एक चिड़िया उड़ती हुई आई, अपनी चोट सरकार के कान शरीफ के करीब ले गई, कुछ सरकार से कहा, सरकार ने उसकी तरफ मोहब्बत से देखा, उसे तसल्ली हो गई। मेरे आका ने फरमाया बताओ इस चिड़िया के बच्चे को किसने पकड़ा? एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने कहा मैंने पकड़ा। फरमाया ये मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रही थी कि आपके सहाबी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है, इसलिए इसके बच्चों को छोड़ दो। 14वीं सदी के इमाम मुजद्दिद आज़म फरमाते हैं हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है हिरनीदा, इसी दर पर शुतराने नाशा जिल्ले रंजो हिरा करते हैं। हमें कहने दो सरकार गाजी के दयार में रहने वालों, इन वहाबियों से पूछो उर्दू भाषा तो देवबंद के मुल्लाओं ने सिखा दिया, ये हिरनी की बोली किसने सिखाया है? चिड़िया की बोली किसने सिखाया है? ऊंट की बोली किसने सिखाया है? ये बंगाली किसने सिखाया है? मराठी किसने सिखाया है? गुजराती किसने सिखाया है? तुम कहते हो रसूलुल्लाह उर्दू नहीं जानते थे, हमने सिखा दिया, मगर सुनो सुनो ये कुरान क्या कह रहा है? अर्रहमानो अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने महबूब को कुरान सिखाया। अल्लाह कहता है वो अल्लमका मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। नबी आप जो नहीं जानते थे, आप जो नहीं जानते थे, आप जो नहीं जानते थे, आपके रब ने आपको सब सिखा दिया। अल्लाह कहता है नबी जो नहीं जानते थे मैंने सिखा दिया। और ये देवबंद का मुल्ला कह रहा है उर्दू नहीं जानते थे, देवबंद के मुल्लाओं ने सिखा दिया। सरकार गाजी के तैयार हुए रहने वालों बोलो ये मामूली झगड़ा है? कुछ लोग कहते हैं मामूली झगड़ा है, अली नियाज का झगड़ा है, फातिहा का झगड़ा है, दुरूद का झगड़ा है, सलाम का झगड़ा है, चादर का झगड़ा है, गागर का झगड़ा है, हलवे का झगड़ा है, मुर्गे का झगड़ा है। जी हाँ झगड़ा नियाज का भी है, फातिहा का भी है, दुरूद का भी है, सलाम का भी है, चादर का भी है, गागर का भी है। जो जायज उसे नाजायज क्यों कहते हो? जो हलाल है उसे हराम क्यों कहते हो? मगर बुनियादी झगड़ा ये है कि इन वहाबियों ने मदीने वाले आका की तौहीन की है। बोलो सरकार गाजी के तैयार में रहने वालों ये काफिर की बोली है कि ईमान वाले की? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने लोग इनको काफिर मानते, जरा हाथ उठाइए, उठाए रहिएगा। आप जन्नत में जाना चाहते हैं, आप अपने नबी के हाथों कौसर का जाम पीना चाहते हैं, आप अपने नबी की शफाअत चाहते हैं, तो आप अपने नबी को गवाह बना के जिंदा जितने लोग नबी को मानते पूरा हाथ उठाए। अगर जिंदा हो अल्लाह जिंदगी सरकार की तो ऐसी मानना चाहिए जैसी मेरे आला हजरत ने मानी है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले इन लोगों
सादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युल युरज़ा। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया अपने कब्रों में जिंदा है, उन्हें खुदा की तरफ से रोज़ी इजाज़त दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप नबी को जिंदा मानते हो तो बोलो, वहाबी के यहाँ शादी बियाह तो नहीं करोगे, वहाबी को बेटी तो नहीं दोगे, वहाबी की बेटी तो नहीं लाओगे, वहाबी के यहाँ दावत तो नहीं खाओगे, वहाबी को दावत तो नहीं खिलाओगे, वहाबी से मेल जोल तो नहीं रखोगे। फिर नारा लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हजरात, आप इजाजत दो एक इबारत और सुना दूं। बोले सुनाऊं? मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर इजाजत दो तो उनके लिए भी एक शेर कह दूं। अरे बोलिए, कह दूं? कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बनकर कौन बदतमीज लौटाई, ये हराम है। जिन लोगों ने कल परसों भी चोरी छुपे बना लिया है, अगर वो डिलीट नहीं करेंगे तो जमात रज़ाए मुस्तफा बम्बई के नौजवानों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। अगर आप लोग भी ये शरारत करोगे तो फिर जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। ये हराम है, हराम। बोतल में अगर शराब भर दो और लिख दो मदनी शराब माज़अल्लाह, तो क्या मदनी मक्की लिखने से वो नापाक चीज पाक हो जाएगी? तो जो हराम है वो हराम ही रहेगा, चाहे वो मदनी चैनल रखा जाए, चाहे कोई और चैनल रखा जाए। हक है हजरत, हक है। बिला जरूरत, अशद जरूरत अगर कोई तस्वीर खिंचाता है तो हराम है। बोलो क्या है? जोर से बोलो क्या है? एक बार सुन लो। यही तकबीरुल ईमान सफा 89 इस्माइल देहलवी लिखता है, जिसका नाम, अब जिसका कहाँ बोलते हैं, जिनका कहाँ बोलते हैं, इसको समझो। अगर किसी को अपने से छोटा बताना हो, ये अजीजम हजरत मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद आलम रजा नूरी, अगर इनका नाम लूंगा तो क्या कहूंगा? जिनका नाम। ये हमसे इल्म में बड़े, उम्र में भले ही छोटे थे, मगर इन्होंने अच्छी तालीम हासिल की। तो किसी को बड़ा बताने के लिए क्या बोला जाता है? अगर इनके भतीजे या इनके बेटे मोहम्मद का नाम लेंगे तो कहेंगे जिसका नाम मोहम्मद। अब पता चला अगर किसी को अपने से उम्र के एतबार से छोटा बताना हो तो जिसका बोलते, बड़ा बताना हो तो जिनका बोलते। यही इतना नहीं कि वहाबियों ने नबी का अख्तियार का इनकार किया है, जिन लफ्जों में इनकार किया है उसमें तौहीन महबूब खुदा की। अब देखो लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। अब आप गौर करें और सोचें, सैयद आलम का नाम लिखा, नाम के पहले जनाब तक नहीं लिखा, नाम के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा, मौला अली का नाम लिखा, नाम के पहले कुछ नहीं लिखा, नाम के बाद कुछ नहीं लिखा, और लिखता किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। अब आप जरा कुरान उठा के देखो, ये है अल्लाह की किताब कुरान। बोलो कितने लोगों का कुरान पे ईमान है? पूरा हाथ उठाइए। कुरान पर ईमान, कुरान में 30 पारे, 114 सूरत, 6666 आयतें। मेरा चैलेंज है सारे वहाबियों देवबंदियों को कि तुम कुरान में कहीं मेरे आका और मौला का नाम इस अंदाज में दिखाओ कि अल्लाह ने या मोहम्मद कह के पुकारा हो, और नबियों को या आदम कह के पुकारा, या नूह कह के पुकारा, या यहया कह के पुकारा, या जकरिया कह के पुकारा, या हूद कह के पुकारा, या दाऊद कह के पुकारा, या सुलेमान कह
के पुकारा, या इब्राहिम कह के पुकारा, या इस्माइल कह के पुकारा, या मूसा कह के पुकारा, या ईसा कह के पुकारा, मगर हमारे तुम्हारे आका को अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कहीं नाम लेके नहीं पुकारा। जब जब पुकारा तो किस शान से पुकारा। नबी ने चेहरे से जुल्फें हटाई, अल्लाह ने वद्दुहा कह दिया। नबी ने चेहरे पे जुल्फें बिखेरी, अल्लाह ने वल्लैली इज़ा सजा फरमा दिया। नबी ने काला कंबल ओढ़ा, अल्लाह ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल फरमा दिया। नबी ने चादर लपेटी, अल्लाह ने या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमा दिया। हाँ हाँ, ऐसे कारे गाजी के दयाल में रहने वाले, जब खुदा ने पैदा किया है अपने नबी की शान और अज़मत बयान करते हुए अपने बंदों से कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालो अल्लाह और रसूल के आगे कदम न बढ़ाना। और अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ईमान वालो नबी की आवाज पे अपनी आवाज ऊंची मत करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद, नबी से ऐसे बातें मत करना जैसे आपस में एक दूसरे से बातें किया करते हो। अल्लाह अपने बंदों को नबी का अदब सिखाते हुए फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना अमतहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग नबी को धीमी आवाज से पुकारते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तक़वा के लिए चुन लिया है, उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए अज्र अज़ीम है। और अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून, जो नबी को हुजरों के बाहर से पुकारते हैं वो बेअक़ल है, वो गंवार है। अल्लाह जिसने पैदा किया है अपने नबी की अज़मत बयान करते हुए कहता है, वो तो अज़्ज़रू व तवक़्क़िरू, मेरे नबी की ताज़ीम करो, मेरे नबी की तौक़ीर करो। आज जिस खुदा ने पैदा किया है वो फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा मैंने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ प्यारे हबीब मैंने आपको नूर बना के भेजा। इन्ना आतैनाकल कौसर, मैंने आपको कौसर का खजाना दे दिया। वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूबन करीम आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। अल्लाह कुरान में कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे उस शेरे मक्का की कसम, शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ खाने काबा है? शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ अजरे अस्वद है? शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ चाहे ज़मज़म है? शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ हतीम है? शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मीज़ाब रहमत है? शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ रुकने शामी है? शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ रुकने ईमानी है? शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मकाम इब्राहिम है? शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ सफा है? शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मरवा है? शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ अरफात है? शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मुज़दलिफ़ा है? शेरे मक्का की कसम क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ मिना है? नहीं नहीं, अल्लाह कहता है, मानता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे मुस्तफ़ा शेरे मक्का की कसम इसलिए है तो शहर के ज़र्रों ने आपके कदमों का बोसा ले लिया है। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे बाकी हुर्मत पे लाखों सलाम, होते कहाँ खलीलो बेना काबाओ में ना लौलाक वाले साहिबी, सब तेरे घर की है। किस प्यार भरे अंदाज में पुकारता है, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। है बहराइन शरीफ के मुसलमानों, जिस खुदा ने पैदा किया है वो तो या अय्युहन नबी का है, या अय्युहर रसूल का है, तहा व यासीन का है, बशीर व नज़ीर का है, सिराज मुनीर का है, रहमतुल लिल आलमीन का है। मगर ये कैसा उम्मती है जिस नबी का कलमा पढ़ता है, उन्हीं के बारे में बकता है जिसका नाम मोहम्मद अली, वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं हो सकता है। कल कोई वहाँ बड़ा ये कहे ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ नहीं करते, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। यही किताब तक़वतुल ईमान है, टाइटल पेज है, अपने मौलाना का नाम लिखा तो लिखता है मुजाहिद इस्लाम आलिम रब्बानी मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह। कलेजे पे हाथ रख के सोचो, अपने मौलाना का नाम लिखा तो अलक़ाब आदाब के टाइटल लगा डाले, मुजाहिद इस्लाम भी लिखा, आलिम रब्बानी भी लिखा, मौलाना भी लिखा, शाह भी लिखा, शहीद भी लिखा, रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा,
हजरत भी लिखा, मौलाना भी लिखा, सैयद भी लिखा, रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा, और सारी खुदाई के आका का नाम लिखा तो जनाब तक नहीं लिखा, सीधे लिखा जिसका नाम मोहम्मद या लिखे वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। ऐसा लालपुर और कुर्बो जवार के रहने वालों, ये अब्दुल मुस्तफा की तौहीन नहीं है। जिस पैगंबर के तुमने कलमा पढ़ा उस नबी की तौहीन है। क्या भूल गए? सरकार गाजी ने आपको ये पैगाम दिया था, घूमे नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, घूमे नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो। जब वक्त आए थी पे तो यूं हक अदा करो। इन वहाबियों से कह दो जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा ये हमसे आगे नबी का जाओ जलाल देंगे। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम गुलामाने से अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह, और या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। कभी तेरे नाम पे जा फिदा, कभी तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बना। करो क्या करो न जहां नहीं, तेरे दुश्मन से क्या रिश्ता हमारा यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो मुसा इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सेजादा वजूद ताज सरिया, अब्दुल मुस्तफा असमती साहब की बुला। एहसान मानो बरेली वालों को, वरना आज हमारे भी पाइशे उठंगे हो गए हो, हमारी भी पेशानियां दागदार हो गई होती। यही वजह है कुरान कहता अल्लाह शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। और सारी दुनिया का मुसलमान अपने मोहसिन के शुक्रिया में लग जाता है। क्या आपने देखा नहीं कायदे मिल्लत आने वाले हैं? ये कायदे मिल्लत कौन है? सरकार ताजुल शरिया के लगते जिगर है। ताजुल शरिया कौन है? मुफस्सिर आज़म है हजरत इब्राहिम रजा के लगते जिगर है। हजरत इब्राहिम रजा कौन है? ये हुजूर मुफ्ती आजम के दामाद है, हुज्जतुल इस्लाम के बेटे हैं। और हुज्जतुल इस्लाम कौन है? मुफ्ती आजम कौन है? ये आला हजरत इमाम अहमद रजा के लख्ते जिगर है। कौन इमाम अहमद रजा? अभी नौजवानी का वक्त है, मारहरा शरीफ पहुंचे, हजरत आले रसूल ने पेशानी देखी, आगे बढ़कर गले से लगा लिया, मुरीद भी कर लिया, खिलाफत भी अता कर दी। हजरत सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी जिनके बारे में आप पढ़ते हो, नूरे जानो नूरे ईमान नूरे कब्रो हसर दे, उन हुसैन अहमद नूरी लखा के वास्ते हजरत नूरी मियाँ ने हजरत आले रसूल से कहा सरकार आपके यहाँ कोई मुरीद होने वाला आता है, रियाजत कराते हैं, मुजाहिदा कराते हैं, चिल्ला कराते हैं, तब मुरीद करते हैं। ये बरेली का पठान आ गया, ये नौजवान आ गया, न कोई रियाजत, न कोई मुजाहिदा, न कोई चिल्ला। आपने इन्हें मुरीद भी कर लिया और मुरीद ही नहीं किया, इन्हें खिलाफत भी अता कर दी। तो हजरत आले रसूल के आंख में आंसू आ गए, फरमाए आले रसूल नूरी मियाँ ये सही है कि इनसे पहले इनके जैसा दिल लेकर आज तक कोई मुरीद होने वाला नहीं आया, इसलिए मैंने बगैर रियाजत मुजाहिदा के किसी को मुरीद नहीं किया। अरे ये तो साफ सुथरा दिल लेकर आए थे, खाली निस्बत की कमी थी वो मैंने पूरी कर दी। तुम पूछ रहे हो इतना जल्दी मुरीद क्यों कर लिया, इतना जल्दी खिलाफत क्यों दे दी? अरे सुनो, मुझे बड़ी फिक्र थी मैदान महशर में अगर अल्लाह ने पूछ लिया दुनिया से क्या लाए हो, मैं क्या जवाब दूंगा। मगर जब से ये शहजादा मुरीद हो गया अब मेरी ये फिक्र दूर हो गई। अगर अल्लाह ने पूछा ए आले रसूल तू दुनिया से क्या लाया है, तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा। हर
ہر بیٹا اپنے باپ پہ ناز کرتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاد پہ ناز کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر پہ ناز کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مرید ہو جائے جو پیر کی نگاہوں کی پتلیوں میں بس جائے اور پیر کی مراد بن جائے تو وہ مرید امام احمد رضا ہے، اور ان کے پیر و مرشد آل رسول مارے ہوئی۔ کون ہے آل رسول مارے ہوئی؟ اجازت دو باتیں بتا دوں، بولیے بتا دوں کتنے لوگ سننا چاہے تھے؟ ایک دن سرکار آل رسول وضو کر رہے ہیں، رجب شریف کا مہینہ، بدایوں کے مرید وضو کرا رہے تھے، اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک روایت میں ہے معراج کی رات 18,000 سال کا وقت لگا، اور ایک روایت میں ہے سرکار گئے اور چلے آئے، زنجیر ہل رہی تھی، بستر کا پانی گرم تھا، وضو کا پانی بہ رہا تھا، دونوں روایتوں میں تدبیر کیسے ہوگی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ والے تو دل کا ارادہ بھانپ لیتے ہیں۔ حضرت آل رسول نے فرمایا کہ جاؤ کمرے میں تولیہ رکھا اٹھا لاؤ۔ وہ کمرے میں گئے، سامنے ایک کھڑکی نظر آئی، کھڑکی میں قدم رکھا، ایک باغ دکھائی دیا، باغ میں گئے، ایک شہر نظر آیا، شہر میں پہنچے، اچھا لگا، وہیں سکونت اختیار کر لی، اور خالی سکونت نہیں اختیار کی، وہیں شادی کر لیا، گھر بنا لیا، اللہ نے 7 اولاد دے دیے، 20 سال تک وہاں رہ گئے، اور 20 سال کے بعد ایک دن دریا میں نہانے گئے، جیسے ہی غوطہ لگایا آواز سنائی دی، جلدی تولیہ لاؤ، تولیے کا نام سنا، اور دریا سے سر نکالا تو دیکھا نہ دریا ہے، نہ کمرہ ہے، نہ شہر ہے۔ اب انہوں نے دوڑ کے کمرے میں جا کے دیکھا تولیہ رکھی ہے، تولیہ ہاتھ میں اٹھایا، باہر لے کر آئے تو دیکھا پیر و مرشد ابھی وضو کر کے فارغ ہوئے ہیں، ان کے اعضائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، جو زمین پر وضو کا پانی گرا تھا وہ بہ رہا ہے۔ سرکار آل رسول مسکرائے، فرمایا اے بدایونی مرید، اب تو معراج کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا، فلاں شہر میں چلا جا، وہاں تیری بیوی بھی ہے، تیرے بچے بھی ہے، تیرا گھر بھی ہے، 20 سال لے کے آیا ہے، تیرے لیے 20 سال بیت گئے اور یہاں 20 منٹ بھی نہیں بیتنے پائے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر قدم پکڑ لیے، کہے سرکار آل رسول، جب ماں رہرا کے آل رسول کا یہ حال ہے تو مدینے کے رسول کا کیا حال ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار مہاراجا شریف، سرکار مہاراجا شریف۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اگر اجازت دو تو یہی آل رسول اعلیٰ حضرت کے پیر مرشد، ان کا ایک واقعہ اور سنا دو۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب۔ ایک پنڈت جی آئے، ان کے ہاتھ میں چاول کے کچھ دانے تھے اور ایک ہاتھ میں لوٹیا میں پانی۔ حضرت آل رسول کے سامنے چاول کے دانے رکھے، کام نے سنا ہے، دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام، آپ بتائیے اس چاول کے دانے پہ کس کا نام لکھا ہے؟ انہوں نے دیکھا، فرمایا ہنسوں کا ایک جوڑا لیتا ہے، اسی جوڑے کا نام لکھا ہے۔ انہوں نے کہا وہ چاول کے دانے منہ میں رکھے، روٹیا سے پانی پیا اور ہنسنے لگے۔ واہ مولانا واہ، آپ تو کرے تو ہنس کے جوڑے کا نام لکھا ہے اور یہ چاول کے دانے تو میں کھا گیا۔ اور میں فارغ کو جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا۔ ابھی تھوڑی ہندو چلے تو قدیم لایا نہیں تھا کہ پیٹ میں ایسے شروع ہو گئی، حکیم بلائے گئے، ڈاکٹر بلائے گئے، دوا کی، جب کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا بیٹوں سے کہا کیا میرے موت کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر مارے کے ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہو پاتا کاش گنج لے چلو، کسی اچھے حکیم ڈاکٹر سے علاج کراؤ۔ ایک بیل گاڑی پر لٹایا، کاش گنج کے لیے لے کر چلے، کچھ دور چلے تھے، انہوں نے کہا گاڑی روک دو، گاڑی روک دی گئی، کہا لوٹے میں پانی لاؤ، پانی لے کر آئے، کہا مجھے متلی ہو رہی ہے، حاجت لگ رہی ہے، نیچے اتر کے کھیت کی طرف گئے، اتنے میں سر چکرائے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، پلٹی ہوئی، چاول کے سارے دانے باہر آ گئے، اور جب چاول کے دانے باہر آئے تو سامنے ایک ہنسوں کا جوڑا تھا، آگے بڑھا، ان چاول کے دانوں کو نے چن لیا۔ اب پنڈت جی نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو، اب مجھے کاش گنج کے کسی دنیاوی ڈاکٹر کے پاس نہ لے چلو، مجھے ماں رہرا کے آل رسول کے پاس لے چلو، اب میرا علاج وہی کریں گے۔ اور جب یہاں آئے تو کہنے لگے سرکار آل رسول، جب ماں رہرا کے آل رسول کی نظر کا یہ حال ہے
ہیں تو مدینے کے رسول کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اور آگے بڑھ کر قدم پکڑا اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات آپ دیکھو، اور یہ وہابی کیا کہتا ہے، رسول اللہ کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، کہہ دو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ اگر اجازت دو تو ایک بھیانک عبارت اور سنا دو، ہر جگہ میں اسے سناتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ایک ہی تقریر ہر جگہ کرتے، میں نے کہا وہی تقریر مجھ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کاش آپ بھی وہی تقریر پسند کرنے لگے۔ ہر مولوی سے کہو، ہر مقرر سے کہو، بخاری رد وہابیہ سناؤ۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں رد وہابیہ، اس زمانے میں جب عقیدہ لوٹا جا رہا تو رد وہابیہ کرنا فرض ہے۔ بولو کیا ہے؟ کھٹملوں کا رد تو ہونا ہی چاہیے، اور یہ مردود ناہنجار جس نے قرآن کے بارے میں بکواس بکی اس کا تو رد ہونا ہی چاہیے، مگر ان لوگوں کا بھی رد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ ایک عبارت سن لو تو ابھی آپ چیخ کے کہو گے ہونا چاہیے۔ دیکھو یہی کتاب صفحہ 126 اسماعیل دہلوی لکھتا، سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا، ہم بھی کہتے ہیں سب اللہ کے چاہنے سے ہوتا، جو نہ مانے کافر ہو جائے گا۔ بولو کیا ہوگا؟ زور سے بولو کیا ہوگا؟ سب کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے۔ مگر اعتراض آگے کے جملے پر لکھتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں وہابیوں، وہ تمہارا ڈپلیکیٹ رسول ہوگا، وہ تمہارا بنسپتی نبی ہوگا، وہ تمہارا ڈھلٹا مارا کا پیغمبر ہوگا جو اللہ کی چاہت کے علاوہ چاہے۔ جملہ غور سے سن لو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے نبی کی شان یہ ہے، غور سے سنیے گا، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارا نبی وہ چاہتا ہی نہیں جو اللہ نہ چاہے، نبی وہی چاہتے ہیں جو ان کا پیارا خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو اس کا پیارا مصطفیٰ چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آپ اجازت دو تو اب میں ان لوگوں کو مرگھٹ تک پہنچا دوں۔ کتنے لوگ دھکے لگائیں گے؟ سب لوگ لگائیں گے، سب لوگ۔ سب تیار بیٹھے جی جی کہہ رہے نام بتا دیجیے۔ میں ایک مرتبہ گیا کرناٹک، تو ہمارے ہاں چونکہ ان لوگوں کو کھرا کہتے ہیں تو کئی تقریر میں نے کھرا کھرا کہا تو ایک سیدھا سادہ آگے کہ حضرت 21 جانور کا نام ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ جب میں نے اس کو سمجھایا تو اس نے کہا اچھا تو ہمارے ہاں کھرا نہیں ہمارے ہاں ٹنڈا کہتے ہیں۔ اور جب گجرات گیا میں نے کھرا ٹنڈا کہا تو کہا نہ کھرا نہ ٹنڈا، ہمارے ہاں چموڑیا کہتے ہیں۔ اور ابھی حیدرآباد گیا تھا میں نے کھرا ٹنڈا چمبوڑیا کہا تو کچھ لوگ آئے کہنے لگے نہ کھرا نہ ٹنڈا نہ چمبوڑیا، ہمارے ہاں پکوڑا کہتے ہیں۔ دیکھو کہتے ہیں رسول اللہ ہماری طرح بشر، کہہ دو مادر زور سے بولو۔ کسی نے پوچھا کبھی چہرہ آئینے میں دیکھا؟ کہا دیکھا جبھی تو کہہ رہے ہیں۔ کہا کیا نظر آیا؟ کہا جیسے ہمارے چہرے پر دو آنکھ ہے ایسے ان کے چہرے پر دو آنکھ ہے، جیسے ہمارے منہ میں دانت ایسے ان کے منہ میں دانت، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہے، جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں، تو ہماری طرح بشر ہو گئے۔ ہم نے کہا نادان، اگر سارا مقابلہ تو آنکھ اور دانت ہی کے ذریعے ہے تو نبی ہی کے سامنے کیوں کھڑا؟ کبھی کسی گدھے کے سامنے کھڑا ہو جا، کہتے جیسے تیرے چہرے پر دو آنکھ ہے ایسے میرے چہرے پر دو آنکھ ہے، جیسے تیرے منہ میں دانت ایسے میرے منہ میں دانت، جیسا تو ہے ویسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے۔ کہنے لگے مولانا آپ نے ہم کو اتنا گھٹیا کیسے سمجھ لیا کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ ہم نے کہا تم اتنا گھٹیا نہیں ہو کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کیا جاؤ، تو اتنا بڑھیا کیسے ہو گئے کہ محبوب خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو میرے مرے دل سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرے مصطفیٰ کی اہانت ہے، کھلے بند اس پہ یہ جرات ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، یہ دین کی تقویت اس کے گھر، یہ مستقیم صراط شر جو شرطی کے دل میں ہے گاؤں کا تو زباں پہ چولہا چما رہا۔
کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یا عائشہ لو شئت رسالت مئی جبال الذل، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بات سن لو کہ جس کو اگر آپ یاد کر لو گے تو بڑے سے بڑے وہابی سے مناظرہ کر لو گے. بولو مناظر بننا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ ذرا ہاتھ اٹھائیے. سب لوگ. اللہ کا شکر ہے میں نے ٹکئی نگر، دریا باد اور روناہی 3 تھانوں میں پرشاسن کے سامنے شاسن کی موجودگی میں نے عقیدوں سے مناظرہ کیا اور ریکارڈ وہاں تھانوں میں موجود ہے. اور کیوں نہ ہو میرے پیر و مرشد سرکار شیر بیسر سنن نے فرمایا تھا سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. دیکھیے وہابی کہتا سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو بالکل عام فہم بات سن لو. بتاؤ سرکار غازی کے دیار میں رہنے والوں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہو؟ سب پڑھتے ہیں سب. ارے 8 والی کھاٹ والی 360 والی ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ. اے مولا اس پیغام تاج الشریعہ کانفرنس میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کے پیشانیوں میں ہاتھ اٹھاؤ، سجدے کی طلب پیدا کر دے، 5 وقت نمازی بنا دے، ہمیں نماز کی محبت عطا کر دے. زور سے کہہ دو آمین، سب مل کے کہہ دو آمین، محبت سے کہہ دو آمین. تو الحمدللہ آپ نماز پڑھتے کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ زور سے کتنے وقت کی؟ اور وہ کتنے وقت کی پڑھتے ہیں؟ اے بابا ارے ہموں بوڑھا تم بوڑھا ہو، دونوں برابر ہیں، بیٹھے رہو. بلکہ ہو سکتا ہے تم سے زیادہ میں بوڑھا ہوں. کتنے وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اور اللہ نے فرض کتنی کیا؟ 50. بخاری شریف میں ہے. یہ منبر نور پہ علماء تشریف فرما، علماء کی کہکشاں سجی ہے. یہ تو ان کا کرم ہوتا، ہم بولتے ہیں سنتے رہتے ہیں تاکہ جو لوگ یہ سمجھیں یہ عبد المصطفیٰ خالی اپنی بولی نہیں بول رہا، ہم سب کی بولی بول رہا. ورنہ ہم جتنا بولتے ہیں اس سے زیادہ یہ جانتے ہیں. بھائی جان علی ٹوپی والے آپ ہی تو سب سے اچھا سن رہے ہیں اور آپ پہلو بدلنے لگے. تو معراج کے بعد سرکار گئے، اللہ نے پوچھا محبوب آئے ہو تو کیا لائے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا یہ بدنی مالی یہ باتیں سب تیرے لیے، اللہ نے قبول کر لیا. اور جب سرکار چلنے لگے تو عرض کیا مولا جا رہا تھا، امتی پوچھیں گے ہمارے لیے کیا لائے ہو تھا؟ تو اللہ نے فرمایا لے جاؤ. کیا لے جاؤ؟ کہا 50 وقت کی نماز ہے. ڈائریکٹ اللہ نے کتنے وقت کی نماز فرض کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو. سرکار نے لیا چلے آئے. حضرت موسیٰ ملے، انہوں نے پوچھا حضور امت کے لیے کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہے میری امت پہ 2 وقت کی نمازیں فرض نہیں پڑھ پائی، آپ کے 50 کیا پڑھ پائے گی؟ کہا پھر آپ کا رب بڑا کریم ہے، آپ جائیے اپنے رب سے کہیے وہ آپ کی چاہت پوری کرے گا، کچھ کم کر دے گا. دیکھو حضرت موسیٰ نبی ہے مگر ان کا عقیدہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے ہوتا ہے. اور یہ کیسا امتی کہلانے والا ہے جو اپنے کو نبی کا امتی بھی کہتا ہے اور لکھتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب بولو بہرائچ شریف کے مسلمانوں نبی کا عقیدہ صحیح ہے کہ وہابی کا؟ ارے زور سے بولو. سرکار گئے، اللہ نے پوچھا محبوب کیسے آئے؟ مولا تو نے 50 وقت کی نمازیں دے دی، بہت زیادہ کچھ کم کر دے. تو اللہ نے بھی نہیں کہا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، واپس جاؤ جو دے دیا کہہ دو وہی پڑھیں. اللہ نے کہا محبوب میں نے 50 دیا تھا، چاہتے ہو کم کر دے، جاؤ 5 کم کر دیا. کتنی کم ہو گئی؟ کس کے چاہنے تھے؟ اشرف علی تھانوی کے، رشید احمد گنگوہی کے، قاسم نانوتوی کے، خلیل احمد امبیٹوی کے، جنہیں سرکار کے چاہنے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا پھر جائیے، گئے 5 پھر کم ہو گئے. کہا پھر جائیے 5 پھر کم ہو گئے. 9 مرتبہ گئے، کتنی معاف ہو گئی؟ زور سے کتنی معاف ہو گئی؟ کتنی رہ گئی؟ اللہ نے 5 دے دیا اور قرآن نے ہمیں گواہی دے دی تم اگر ایک نیکی کرو گے 10 ثواب ملے گا. اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو اللہ اپنے کرم سے تمہیں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دے گا. تو ڈائریکٹ اللہ نے کتنے وقت کی نماز فرض کی؟ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے وقت کی؟ کتنے وقت کی؟ اور نبی کے چاہنے سے کتنی کم ہو گئی؟
کتنی باقی رہ گئی؟ تو جس کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے ہوتا وہ کتنی پڑھیں، اور جن کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ کتنی پڑھیں؟ اچھا یہ بتاؤ ڈائریکٹ کم ہوئی کہ وسیلے سے؟ ایک نہیں دو نبی کا وسیلہ، حضرت موسیٰ کا ہمارے سرکار کا، تو وسیلے والے کتنی پڑھیں اور ڈائریکٹ والے کتنی پڑھیں؟ مگر پڑھتے کتنی ہیں؟ کتنی؟ اب ان سے کوئی مرتبہ مسجد میں چلے جا، فجر ختم ظہر شروع، ظہر ختم عصر شروع، عصر ختم مغرب شروع، مغرب ختم عشاء شروع، 5 کے بعد چھٹا، چھٹے کے بعد ساتواں، ساتویں کے بعد 8واں، 50 ختم ہوتے ہوتے دوسرے دن کا سورج نکل آئے گا، پھر 50 ختم ہوتے ہوتے تیسرے دن کا سورج نکل آئے گا۔ ایک مرتبہ مسجد میں چلے جاؤ، شامی کباب بناتے رہو، تمہاری آرتی نکلے گی، تم نہیں نکل سکتے۔ اب آپ بتاؤ مجھے مسلمانوں، ڈائریکٹ اللہ نے کتنے وقت کی نماز فرض کی اور وسیلے سے کتنی کم کر دی؟ تب انہیں 5 وقت کے پڑھنا چاہیے کہ 50؟ اب اگر 5 پڑھتے نظر آئے تو انہیں جوتا اٹھا کے مولانا عمران کا مضبوط والا اور طرح لگائیے اور کہیے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے نزدیک جب کھانے غلانے والے پڑھتا ہے 5 اور کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ارے نبی کے چاہنے سے تو اللہ نے 45 معاف کیا ہے۔ اگر ڈائریکٹ والا تو 5 پڑھا کر۔ دعا کی جامع مسجد میں تقریر کر رہا تھا، ایک مولوی کھڑا ہو گیا، مولانا مطلق وسیلے کے منکر نہیں ہے، ہم قبروں کے وسیلے کے منکر ہیں، قبریں مٹی کا دیکھ ہیں، قبروں پہ نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے کہا اللہ نے 50 وقت کی نماز دی، رسول اللہ نے لیا چلے آئے، کم کرانے کیسے گئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا تب گئے۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ حضرت موسیٰ کہاں سے آئے تھے؟ کہا اپنے قبر سے نکل کے آئے تھے۔ ہم نے کہا بے مردو، قبر والے موسیٰ کے کہنے سے ہمارے سرکار گئے اور 45 معاف کرا کے لائے، تو قبر کا اتنا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر بھی لکھتا ہے جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کے قبر پر جائے وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل و زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے۔ بولو بارہ شریف کے دیار کے رہنے والوں، یہ ایمان والوں کی بولی ہے کہ بے ایمانوں کی؟ یہ وفادار کی بولی ہے کہ غدار کی؟ یہ اپنے کی بولی ہے کہ پرائے کی؟ مگر ایک بات اور بتاؤ، نبی کے علم غیب کا یہ انکار کرتے ہیں، وقت نہیں ورنہ وہ بھی ثابت کرتے ہیں، مگر خدا کو تو غیب تھا یہ بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ کو جب معلوم تھا، یقیناً معلوم تھا کہ 5 ہی باقی رکھ رہا تھا، تو مولا پہلے یہ 5 دے دیتا، پہلے 50 کیوں دیا؟ تو کیا جب رہی ہو ایک حکمت یہ بھی رہی ہو کہ 50 اللہ دے دے تاکہ 45 نبی کے چاہنے سے معاف ہو جائے، اور جب کوئی یہ بدتمیز بکے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو سرکار غازی کے یہ غلام اسے جوتا لگا کے جواب دے سکے۔ ہم نے کہا مولا اگر نبی کا اختیار ہی بتانا تھا تو سرکار جب پہلی مرتبہ گئے ایک دم سے 45 معاف کر دیتا، یہ 5 5 5 5 5 5 کر کے 9 مرتبہ میں کیوں معاف کیا؟ کیا جب رہا ہو ایک حکمت یہ بھی رہی ہو، ادھر سرکار جاتے ہو، ادھر حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو مولا میں نے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو نے لنترانی کہہ دیا تھا، مگر آج تیرا محبوب تجھے دیکھ رہا ہے اور ایسے دیکھ رہا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ نہ نگاہیں بھٹکی نہ نظریں کج ہوئی، ہوش و حواس کی درستگی کے ساتھ ماتھے کی نگاہوں سے نبی کا دیدار کرتے رہے اور اتنے قریب سے دیکھا کہ قابہ قوسین و ادنیٰ جو کمانوں کا فرق رہ گیا یا اس سے بھی کچھ کم، تنا فتح اللہ بالکل قرب خاص میں پہنچ گئے اور ماتھے کی نگاہوں سے عین ذات الہی کو دیکھ لیا، اللہ کی ذات کو دیکھ لیا۔ اب ہمیں کہنے دو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ نے کیا جب رہا ہو ہاتھ اٹھا کے کہا مولا ایک دم سے 45 معاف نہ کرنا، 5 5 کر کے معاف کرنا تاکہ بار بار تیرا محبوب تجھے دیکھے اور دیکھنے والی نگاہوں کو بار بار میں دیکھو۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والے کی نظر۔ سڑ سڑ کے مریں گے، آپ کہیں گستاخ رسول، سڑ سڑ کے مریں گے، سڑ سڑ کے مریں گے، سڑ سڑ کے مریں گے۔ یہ بمبئی سے آئے ہیں صرف حضرت قائد ملت کے تقریر سننے کے لیے، ابھی حضرت تشریف لائیں گے تو تقریباً 1 درجن سرکار کے دیوانے سرکار کے ساتھ آندھرا پردیش، کرناٹک، بمبئی، کہاں کہاں سے چلے آئے۔
آپ اگر آئے ہو تو کوئی کمال کی بات نہیں. دیکھو یہی کتاب ہے صفحہ 132 اور اسماعیل دہلوی لکھتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. زور سے بولو معاذ اللہ. سارا مجمع بولے معاذ اللہ. اب بولو یہ ایمان والے کی بولی ہے کہ بے ایمان کی؟ یہ اپنے کی بولی ہے کہ پرائے کی؟ یہ وفادار کی بولی ہے کہ غدار کی؟ اور جو نبی کا غدار ہو اس سے کسی طرح کا تعلق رکھنا چاہیے. یاد کرو معراج کی رات سرکار گئے تو بخاری شریف میں ہے سرکار فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ 1000 سال پہلے حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا تھا مگر وہ آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. تو جب حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بولو ہمارے تمہارے آقا سید الانبیاء قبر میں زندہ ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ مانتے ذرا ہاتھ اٹھائیے. اور یہ وہابی کا لکھا مر کر مٹی میں مل گئے. اور اجازت دو تو ایک ایسی بات سنا دو کہ سب کی نانی مر جائے. بولیے سنا دو. کتنے لوگ تیار ہو؟ سب تیار. اشرف علی تھانوی کے ایک دادا تھے. اعلان کر دیجیے حضرت کہ حضرت آ رہے ہیں، کوئی جائے نہ جائیے گا نہیں، مرید ہو جائیے گا، بڑا پیارا موقع ہے. بالکل نہ جائیے. بس ایک آخری بات میں سنا رہا ہوں. اچھا سنیے اے بیٹا اے بھیا. اچھا کتنے لوگوں کو رسول خدا سے محبت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. سرکار غازی سے، اعلیٰ حضرت سے، تاج الشریعہ سے، قائد ملت سے. تو اب جاؤ گے تو نہیں؟ جاؤ گے تو نہیں؟ جاؤ گے تو نہیں؟ کتنے لوگ نہیں جائیں گے؟ ہاتھ نیچے کیجیے. اور جس کو جانا ذرا وہ ہاتھ اٹھا دیجیے. ماشاءاللہ کوئی جانے والا نہیں. ارے کون آ رہا ہے ذرا یہ بھی تو سمجھو. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ واز فرما رہے تھے. اتنے میں آپ نے ہاتھ باندھا کھڑے ہو. محفل ختم ہوئی. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا میری نظر اٹھی دروازے کے سامنے سے ایک کتا گزر رہا. اس کتے کی شکل و صورت میرے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار کے کتے سے ملتی جلتی ہے. میں اسی کتے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. ذرا غور کرو سرکار غازی کے دیار میں رہنے والوں، پیر نہیں، پیر زیادہ لٹکی، پیر کے دربار کا کتا نہیں، پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا گزر رہا ہے. اس کے احترام کے لیے محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء کھڑے ہو رہے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھیشوں میں تمہو رہا کہ اتنا دماغ لے کے چلے. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء اپنے پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والے کتے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. تو بولو مسلمانوں آج آپ کے پیر کے دربار کا کتا نہیں، کتے سے شباہت رکھنے والا نہیں. ارے پیر زیادہ آ رہا ہے، شہزادے تاج الشریعہ آ رہے ہیں، نور نگاہ اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں، حجت الاسلام کے لخت جگر آ رہے ہیں، مفتی اعظم کے نور نظر آ رہے ہیں، وہ قائد ملت آ رہے ہیں کہ جن کی بسم اللہ خوانی سرکار مفتی اعظم نے کرائی تھی، جن کا نام سرکار مفتی اعظم نے رکھا تھا، اور جن کے منہ میں پیدائش کے بعد کھجور چبا کر مفتی اعظم نے ڈالا تھا. ہم وہی قائد ملت کہ جنہیں سرکار تاج الشریعہ نے خلافت دی ہے. اب بولو مسلمانوں کتنے لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر مرید ہونے کے بعد جائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. بیٹھ جاؤ بھیا. چلیے کوئی بہت اہم ضرورت ہے تو چلے جاؤ. تھانوی جی کے ایک دادا تھے، بہت دلچسپ بات. بیٹھ جاؤ بھیا بیٹھ جاؤ. کون تھے؟ دادا. دادا کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ ڈاکو مل گیا، انہیں مار ڈالا، نہلایا دھلایا کفن پہنایا اور لے جا کے قبر میں دفن کر دیا. جب رات آئی تو تھانوی جی کے دادا قبر میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تختے ہٹائے، مٹی کھودی اور مرگھٹ سے نکل کے خرامہ 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 اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ گئے. کسی مردے کو قبر سے نکل کے گھر تک آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے
کسی نے دیکھا ہو تو ذرا ہاتھ اٹھا دے. کسی نے نہیں دیکھا. مگر تھانوی جی کا دادا مرگت سے نکل کے گھر آ گئے اور خالی ہاتھ نہیں آئے. لکھتے ہیں رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے. خیریت ہوئی, اپنے گھر آئے, کسی دوسرے کے گھر نہیں گئے اور مثل زندہ کے آئے. اب یہ نہیں لکھا کفن پہن کے آئے یا مادرزاد برہنہ آئے, آپ کا جو جی چاہے سمجھ لیجئے. کہتے ہیں مثل زندہ کے تشریف لائے اور خالی ہاتھ نہیں آئے, اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی. کیا لا کے دیا؟ کیا لا کے دیا؟ اب یہ بھی پتہ نہیں کہ چھینا کی لائے تھے کہ کھویا کی لائے تھے. مگر ایک بات تو جی چاہتا ان سے پوچھ لیں, جب تھانوی کے ہے بھیا کیوں نہیں مانتے ہو؟ تمہیں نہیں سنائی دیتا ہے؟ غور کریں اور سنیں, بہت غور سے سنیں کہ جب تھانوی جی کے دادا کو ان لوگوں نے قبر میں لٹایا تو کیا شکر کی بوری بھی رکھ دی تھی؟ کیا کڑھائی بھی رکھ دیا تھا؟ کیا کسی حلوائی کو بھی لٹا دیا تھا یا بازار سے خرید کے مٹھائی کا ڈبہ رکھ دیا تھا؟ آخر ان کو قبر میں مٹھائی ملی کہاں تھا؟ مٹھائی لا کر دی اور خالی دیا نہیں. بیگم سے فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے. اگر بتاؤ گی نہیں تو روز آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب روز آئیں گے تو آئٹم بدل بدل کے لائیں گے, کبھی چھینا کھلائیں گے, کبھی کھویا کھلائیں گے. مگر کہتے ہیں کہ اگر ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے. لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں, اس لیے ظاہر کر دیا. پھر آپ تشریف نہیں لائے. میں سارے وہابیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, نبی کے بارے میں کہتے ہو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں, معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, تو تمہارے تھانوی کے دادا کو قبر میں لٹایا گیا تھا. کون سا موبائل تم نے ان کے مرگھٹ میں رکھ دیا تھا جس سے گھر کی بولی انہوں نے اپنے مرگھٹ میں سن لیا؟ بیگم نے پڑوسن کو بتایا تھا. تھانوی کے دادا آتے تھے, مٹھائی کا ڈبہ لے جاتے ہیں, انہوں نے آنا بند کر دیا. دونوں کتابیں تمہاری ہے. پتہ چلا تھانوی کے دادا کی بات آئی تو قبر میں زندہ بھی مانا, غیبتا بھی مانا, اختیار والا بھی مانا, تصرف والا بھی مانا. اور حسنین کے نانا کی بات آئی تو لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. پتہ چلا مانا تم نے بھی ہے, مانا ہم نے بھی ہے. فرق یہ ہے اشرف علی تھانوی کے دادا کو تم نے مانا ہے, حسنین کریم ہے کہ نانا کو ہم نے مانا. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا. سنیات زندہ باد, سنیات زندہ باد, نزدیات مردہ باد. اچھا آپ سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ جتنے لوگ سو رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دیں. ارے کوئی نہیں اٹھا رہا, ایک دو نے جھٹکے سے اٹھا دیا. لیکن ایسا پتا چلا کہ یہاں سونے والے بھی سنتے ہیں. اگر سن نہیں رہے تھے تو ہاتھ کیوں اٹھا دیا؟ تو جب سونے والے بھی سن رہے ہیں تو جاگنے والے سن ہی رہے. ایک بھیانک کے بارے میں سنا دوں. سن رہے ہو؟ اپنے نبی کی محبت میں شرشار ہو کے سنو. یہ ہے وہابی کی کتاب تقویت الایمان صفحہ 3. اسماعیل دہلوی لکھتا ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں سمجھ آئے. بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولو. کیا بولو؟ کیا بولو؟ اور خراب لگے تب معاذ اللہ بولو. دیکھو وہابی کیا لکھ رہا ہے, اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. اور یہ اللہ کی کتاب ہے. کتنے لوگوں کا ایمان ذرا ہاتھ اٹھائیے. ایک بات بتائیے, اولیاء جنتی ہیں, انبیاء جنتی ہیں اور شیطان بھوت. اولیاء جنتی, انبیاء جنتی, شیطان جہنمی, بھوت جہنمی. یہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. اب دیکھو مسلمانوں, قرآن تو کہتا ہے اولیاء انبیاء, شیطان بھوت برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ ملا کہتا ہے اولیاء انبیاء میں, شیطان بھوت میں کچھ فرق نہیں ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. دونوں کتابیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ کی بات مانو گے
या वहाबी मुल्ला की बात मानोगे? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने लोग अपने रब की बात मानेंगे? हाथ उठाइए। तो वहाबी से सलाम तो नहीं करोगे, वहाबी के पीछे नमाज तो नहीं पढ़ोगे, वहाबी का ज़बिया तो नहीं खाओगे, वहाबी के यहाँ शादी बियाह तो नहीं करोगे, वहाबी को दावत तो नहीं खिलाओगे, और वहाबी के यहाँ दावत तो नहीं खाओगे। फिर एक मरतबा नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार बारह शरीफ, सरकार बारह शरीफ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात बोलो, ये मामूली झगड़ा कि बहुत बड़ा झगड़ा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बहुत बड़ा झगड़ा है। तब इनके मकर में, इनके बहकावे में आना चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। अच्छा, मेरा 3 थानों में मुनाजरा हुआ, आप इजाजत दो तो एक थाने की बात बताओ। बोलिए, बताओ। एक गांव में झगड़ा हुआ दुरूद सलाम पर। वहाबी कहते थे नहीं पढ़ने देंगे, और सुन्नी कहते थे हम पढ़ेंगे। आप बताओ, आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? कितने लोग पढ़ते थे? कह दो या रसूल अल्लाह। गुम्बद खदरा को नजरों में बसा के कह दो या रसूल अल्लाह। सुनहरी जालियों को याद करके कह दो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। अब आप गौर फरमाइए, झगड़ा हो गया, प्रशासन के सामने बात पहुंची तो कोतवाल ने कहा कि 5 सुन्नी मौलाना आ जाए, 5 देवबंदी मौलाना आ जाए, और टिकैत नगर थाने में बैठ के मुनाजरा कर लें। सुन्नियों ने हमको भी बुला लिया, वहाबियों ने भी अपने बहुत बड़े बड़े मौलवियों को बुलाया, और मैंने देखा कि वहां सारे ही कदर से लेकर आ कदर तक सब मौलवी पहुंच गए। तो प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे। कहा ये जो खास खास पॉइंटों से लिखा जाए, लिखा जाने लगा। कहा ये बताइए आप लोगों का झगड़ा क्या है? तो हमने कहा हम लोग दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, ये मना करते हैं। कहा आप लोग पढ़ते क्यों? हमने कहा कुरान में लिखा, हदीस में लिखा, इनकी किताब में लिखा कि दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए, और ये मना करते हैं, इसलिए हमारा इनका झगड़ा। उनसे पूछा कि जब कुरान में लिखा, हदीस में लिखा, तुम्हारी किताब में लिखा, तो तुम मना क्यों करते हो? कहने लगे बात ये है कि कुरान में भी लिखा, हदीस में भी लिखा है, मगर हमारा इनका कुछ इख्तलाफ है। और वो क्या इख्तलाफ है? हमारे बड़े जानते थे, अगर हमें ये मालूम होता कि लोगों ने रुदौली से मौलाना अब्दुल मुस्तफा को बुलाया है तो हम भी नदवा या देवबंद से किसी बड़े मौलाना को बुला लेते, मगर हमारे साथ धोखा हो गया। तो हमने कहा दिल का अरमान दिल में न रखो, आज यही एक तारीख मुतय्यन कर लो, अपने बड़े बड़े मौलवियों को बुला लो, यही मुनाजरा हो जाए। प्रशासन भी मूड में था। 10 दिन के बाद की तारीख मुतय्यन हो गई, और 10 दिन के बाद फिर दोबारा सब लोग जमा हो गए। अब सवाल हुआ, आप बताइए आप लोग क्यों पढ़ते थे, आप लोग क्यों मना करते थे? तो उन्होंने कहा मना इसलिए करते हैं कि ये लोग या लगा के पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग मना करते हैं। हमने कहा इनसे पूछो या लगाने से इनको तकलीफ क्यों होती है, या हम लगाते थे, कलेजा इनका क्यों पड़ता है? कहने लगे या अल्लाह ही के नाम के साथ लगाना चाहिए, और ये लोग रसूलुल्लाह के नाम के साथ लगाते हैं, इसलिए हम लोग चिढ़ते थे, हम लोग मना करते थे। हमने कहा इस पॉइंट को लिखिए, इन्होंने दावा किया है या अल्लाह ही के नाम के साथ लगाना चाहिए और किसी के नाम के साथ नहीं लगाना चाहिए। कहने लगे हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम के साथ या नहीं लगाना चाहिए। हमने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सच कहा है। हमने पूछा ये बताओ कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं जाते हो? कहा कभी कभी चले जाते हैं। हमने कहा कब जाते हो? कहा पूरे साल जाए न जाए, मगर जब सब रात का मौका आता है तब तो
قبرستان ضرور چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا شب برات میں جب قبرستان جاتے تو وہاں جا کے کیا کرتے ہو؟ کہا وہی کرتے ہیں جو کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم نے کہا نبی نے کس بات کا حکم دیا؟ کہا پیغمبر نے فرمایا جب قبرستان جاؤ تو قبر کے مردوں کو سلام کرو۔ ہم نے کہا کیسے سلام کرتے ہو؟ کہا جیسے نبی نے بتایا ویسے سلام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نبی نے کیسے بتایا؟ تو اب پانی کو پانی کر دیا۔ 158 قسم ہے پانی کی وہ لکھ جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور 148 قسم ہے پانی کی وہ لکھ جن سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ یعنی ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 300 سے زیادہ پانی کی قسمیں بیان کر دی ہے۔ اسی لیے تو تحدید نعمت کے طور پہ کہتے ہیں ملک سخن کے شاہی، ملک سخن کے شاہی، ملک سخن کے شاہی، تم کو رضا مسلم جس سب جہاں گئے ہو، جس سب جہاں گئے ہو، جس سب جہاں گئے ہو، سکے بٹھا دیے۔ نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، لاؤ حضور قائد ملت، آمد حضور قائد ملت، لاؤ رسالت، لاؤ کسی پڑھے لکھے کو 300 تو بہت ہے، 100 قسمیں پانی کے بیان کر کے بتا دے۔ یہ اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت ہی نہیں کہتے، کتنی قسمیں انہوں نے بیان کی، اور آپ اجازت دو تو 3 قسموں کی بات بتا دو، ایمان تازہ ہو جائے گا، عقیدہ نکھر جائے گا، روح میں توانائی آ جائے گا۔ 300 قسموں میں خالی 3 قسمیں۔ ایک پانی وہ جسے حاجی لوگ جاتے ہیں لے کے آتے ہیں آپ کو پلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ بھول گئے؟ آب زمزم۔ ایک پانی وہ جسے جامع کوثر کہا جاتا ہے، کل سرکار کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب سنیوں کو ملے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ایک پانی وہ کہ ایک جنگ کے موقع پر سب صحابہ پیاسے تھے تو سرکار نے ایک کوزے میں دست مبارک ڈال دیا، انگلی کی 5 گھائیوں سے پانی کے 5 چشمے ابل پڑے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں سے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ تو ایک پانی آب زمزم ہے، ایک پانی آب کوثر ہے، اور ایک پانی وہ جو سرکار کی انگلیوں کے بیچ سے نکلا اس کو آب رحمت کہہ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ۔ اب ان 3 پانیوں میں سب سے افضل پانی کو، سب سے افضل پانی کو آب زمزم زیادہ افضل ہے، آب کوثر زیادہ افضل ہے، آب رحمت زیادہ افضل ہے۔ تو سارے علماء کا فیصلہ آب رحمت سب سے زیادہ افضل، مگر کیوں افضل ہے؟ اعلیٰ حضرت کا جواب سنو، فرماتے ہیں آب زمزم ایک نبی کی ایلی سے زمین سے نکلا، آب زمزم کا منبع زمین ہے، آب کوثر جنت سے نکلا، آب کوثر کا منبع جنت ہے، مگر یہ آب رحمت وہ پانی ہے جو سرکار کے مبارک انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا۔ تو آب رحمت کا منبع وجود مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا وجود جنت سے بھی افضل ہے، زمین سے افضل ہے۔ اس لیے میرے آقا کے انگلیوں کے گھائیوں سے نکلنے والا پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے، آب رحمت سے بھی افضل۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سن لو وضو کے بعد تیمم کی بات سن لو۔ کسی نے پوچھا مٹی کی کتنی قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا چاہیے؟ تو 1000 سال میں غور سے سنیے گا، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، 1000 سال میں ہزاروں فقہاء نے مل کر محنت کی تو بتایا کہ مٹی کی 74 قسمیں جن سے تیمم کرنا چاہیے، اور 52 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا نہ چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب تیمم کے مسئلے پر قلم چلایا تو 74 میں 104 کا اضافہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 74 کو 104 نہیں بنایا، 74 میں کتنا اضافہ کیا؟ 104 کا، اور 52 میں 78 کا اضافہ کر دیا، یعنی 1000 سال میں ہزاروں فقہاء نے مل کر جتنا کام کیا تھا اعلیٰ حضرت نے تنے تنہا اس کو دگنے سے زیادہ پہنچا دیا ہے۔ جبھی تو دنیا کہتی ہے ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم یہ سب آ گئے ہو، سکے بیٹھا دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ایک زمانے سے
ایک زمانے سے بحث چل رہی تھی قرآن پاک افضل ہے کہ رسول پاک افضل. کوئی کہتا تھا قرآن پاک افضل, کوئی کہتا تھا رسول پاک افضل. علامہ شامی نے فتاوی شامی لکھا مسئلہ پیچیدہ ہے, توقف کرنا بہتر ہے. مگر میرے اعلیٰ حضرت نے جب فتاوی شامی کا عربی میں حاشیہ لکھا اور اس مسئلے پر آئے تو فرمایا فقیر کے نزدیک مسئلہ بالکل واضح ہے, توقف کی کوئی ضرورت نہیں. اگر قرآن پاک سے مراد خاص مصحف ہے جو کلام الہی ہے تو وہ رسول پاک سے افضل ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کیا لکھا؟ رسول پاک سے افضل ہے. اور اگر کلام پاک سے مراد یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف ہے, یہ سیاہی ہے, یہ نقوش ہے, یہ تلاوت کی آواز ہے, تو یہ رسول یہ مخلوق ہے. میرے آقا بھی مخلوق ہے, مگر آقا اسے مخلوق ہے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, تو اس کلام پاک سے رسول پاک افضل ہے. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. روح پرور بات سن لو. اعلیٰ حضرت کے پردادا بلکہ غوث پاک کے دادا حضرت سیدی سختی, کہہ دو سبحان اللہ. سیدی سختی ایک گلی سے گزر رہے, دیکھا ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت پڑا, اللہ 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 کہہ رہا تھا. حضرت سیدی سختی نے اٹھا کے بیٹھایا, کنڈلی کرائی, منہ دھلایا اور واپس چلے آئے. اور جب واپس آئے اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا اے لوگوں, میں تو شراب کے نشے میں تھا, میرا منہ کس نے دھلایا, کنڈلی کس نے کرائی, وضو کس نے کرایا, میرا منہ کس نے دھلایا. کسی نے کہا تمہیں نہیں معلوم, حضرت سیدی سختی نے تیرا منہ دھلایا, انہوں نے کنڈلی کرائی, حضرت سیدی سختی نے تیرا منہ پاک کیا. انہوں نے کہا اتنے بڑے ولی نے میرا منہ پاک کر دیا, اب کبھی شراب ہونٹوں سے نہیں لگاؤں گا, اب کبھی جوئے کے قریب نہیں آؤں گا. آپ لوگ بیٹھے رہیے, کہے گٹ کے جا رہے ہیں, بیٹھ جائیے. آپ 10 منٹ میں حضرت پہنچ رہے ہیں, آپ لوگ بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. بہت ضروری بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جب یہ سنا تو رات کا پچھلا پہر آیا, توبہ کر لیا, مسجد میں پہنچ گئے, تہجد کی نماز پڑھنے گئے. حضرت سیدی سختی پہنچے. حضرت سیدی سختی نے جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا, حضرت سیدی سختی نے فرمایا کہ اے مولا یہ تو شرابی تھا, نمازی کیسے. ارے بیٹھ جائیے بھائی, آپ لوگ بیٹھ جائیے. حضرت آ رہے ہیں, بس خالی آخری بات سن لی. یہ شعبان کا مہینہ, بیٹھ جائیے. آپ کو اعلیٰ حضرت کا واسطہ, بیٹھ جائیے. غوث پاک کا واسطہ, بیٹھ جائیے. ہمارے پرشاسن کے لوگ آئے, وہ آپ کے انتظام کے لیے آئے, آپ کے دیکھ بھال کے لیے آئے. اور جانتے ہیں کہ بریلوی مسلک والے, صوفی ماننے والے, مذہب کے ماننے والے کوئی دہشت گردی نہیں کرتے, کوئی آتنکوادی نہیں کرتے, کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو ملک کی امن و شانتی کو بھنگ کرے. اس لیے کہ ہمارا مذہب ہمیں دیش کی محبت سکھاتا ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے ہم محبت کرتے ہیں. کون نہیں جانتا ہے تن کے گورے من کے کالے انگریز جب ہندوستان آئے تو ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے خون بہا کر جہاد کرنے کے لیے کون نکلا تھا؟ علامہ فضل خیر آبادی نکلے تھے, مفتی عنایت احمد کاکروی نکلے تھے, حضرت روہیلا پٹھان حافظ احمد خان نکلے تھے, اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان نکلے تھے. جی ہاں, تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے جہاد کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نکلے تھے. فیض آباد کی جیل میں جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے اشفاق اللہ خان کو پھانسی کی سزا سنائی اور انہیں تختے دار پہ لٹکایا تو انگریزوں نے کہا تھا اے اشفاق اللہ خان, اگر کوئی تمہاری تمنا ہو تو بتاؤ. پنڈت رام پرساد بسمل کے ساتھ اشفاق اللہ خان نے ان انگریزوں سے جہاد کیا تھا. فرمایا ہاں, میری ایک تمنا ہے کہ مجھے قلم کاغذ دے دیا جائے. قلم کاغذ دیا گیا. انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کے نام ایک خط لکھا تھا. سن لو مسلمانوں, اشفاق اللہ خان نے لکھا تھا, ماں ابھی تھوڑی دیر کے بعد تن کے گورے من کے کالے انگریز تمہارے بیٹے اشفاق اللہ خان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے, مگر ماں جب تمہیں پتا چلے تمہارے بیٹے کو پھانسی دے دی گئی, اس کی زندگی ختم کر دی گئی, تو آنسو نہ بہانا, تم غم نہ کرنا, سینہ نہ پیٹنا, فخر سے اپنا سر اونچا کر لینا اور دنیا کو بتا دینا میں اس سبوت کی ماں ہوں جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے, بھارت کی آزادی کے لیے, دیش کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک قطرہ بہا.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का कानून मानते हैं, उस मुल्क का वसूल मानते हैं, उस मुल्क का दस्तूर मानते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, वरना हम लोगों ने प्रोग्राम यह बनाया था कि 12 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं। थोड़ी सी देर की बात है, ये उस ताजुल शरिया के बेटे हैं जिनके जनाजे में बरेली में 1-2 लखी 1 करोड़ 30 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। और मैंने तो देखा था कि जब ताजुल शरिया का इंतकाल हुआ था तो बरेली शहर के मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू कढ़ाइयों में पूड़ियां तल रहे थे, हिंदुओं के आग में आंसू था। हमने पूछा क्यों रो रहे हो? क्या हमारे बरेली की शान थे ताजुल शरिया, आज उनका इंतकाल हो गया इसलिए हम आंसू बहा रहे हैं। आप इजाजत दो तो 1-2 वाकया और सुना दो। हाँ क्यों नहीं हो सकता? वही मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब को नहीं थक नहीं है, हम थके नहीं, हमको तो इंशाअल्लाह सुबह तक आप बुलवाइएगा, हम बोलेंगे। हम यार हम लोग चाहते थे कि 12 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाए, मगर चूंकि हजरत को गोंडा से आना था, रास्ते में बालाई शरीफ में इतने दीवाने रहते हैं कि जिनके वालिद के जनाजे में 1 करोड़ 30 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। अब वो आ रहे थे तो अब जाहिर है कि उनके इंतजाम में बैठे हैं। तो आपने अगर सरकार ताजुल शरिया से मोहब्बत रखते हैं तो बोलो नमाज तो नहीं छोड़ोगे? कितने लोग? शराब तो नहीं पियोगे, जुआ तो नहीं खेलोगे, चोरी बदमाशी तो नहीं करोगे, झूठ तो नहीं बोलोगे, बदकारी तो नहीं करोगे, किसी का हक तो नहीं मारोगे, किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं करोगे, किसी के ऊपर अत्याचार तो नहीं करोगे। इसलिए कि हमारा मजहब हमको ये सब नहीं सिखाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताजुल शरिया के शहजादे आ रहे हैं, आला हजरत के लफ्ते जिगर आ रहे हैं। याद करो हजरत अल्लामा किफायत अली काफी को तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई, और जब मुरादाबाद में उन्हें तख्तेदार पे खड़ा किया गया तो उनसे पूछा गया अगर कोई आखिरी ख्वाहिश और तमन्ना हो तो बयान करो। तो उन्होंने कहा कलम कागज दे दिया जाए, कलम कागज दे दिया गया। अब उन्होंने कुछ लिखना शुरू कर दिया तो लोगों ने यह समझा बीवी के नाम मोहब्बत का फरमाना लिखेंगे, बेटे बेटी के नाम वसीयतनामा लिखेंगे, माँ बाप के नाम कोई पैगाम मोहब्बत लिखेंगे। मगर जब तहरीर मुकम्मल हुई तो पूरी कौम के नाम उन्होंने फांसी का बंदा गले में पहनकर एक पैगाम लिखा था। वो पैगाम सुन लो, अल्लामा काफी ने अंग्रेजों के फांसी का बंदा गले में पहन के लिखा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दिले हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुले उड़ जाएंगे, सोना कफन रह जाएगा, अतरसो कम खाब के पोशाक पर नाजा ना हो, बातें मुर्दन जिस्म पर खाली कफन रह जाएगा। और अकीदे का शेर सुन लो, ये कोई सुन्नी ही कह सकता है, जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदल रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हसता नामे पाके मुस्तफा और पंजहत्तर रह जाएगा। आज भी बरेली शरीफ का तरीका है कि सबरात आने से पहले बेटा बाप से, बाप बेटे से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, भाई भाई से, बहन बहन से, पड़ोसी पड़ोसी से, मोहल्ले वाले से माफी मांगते। इसलिए कि जानते हैं शबे बारात की रात वो रात है जिसमें सबको बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी का कोई हक किसी के ऊपर है तो उसको कभी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए वो मुकद्दस रात आने वाली है। अगर किसी का माल आपने हड़प कर लिया हो, किसी को आपने गाली दे दी हो, किसी का माल आपने चुरा लिया हो, किसी की मेड़ आपने काट डाली हो, किसी के खेत का कोना आपने जोत लिया हो, किसी के खेत से कुछ बाली आपने तोड़ ली हो, तो अभी दुनिया में वक्त है उससे माफी मांग लो, उसकी बारगाह में जाकर गिड़गिड़ा के उसकी कीमत अदा कर दो, या माफी मांग लो। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी सारी बख्शिश हो जाएगी और सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये बरकत वाली
رات آ رہی ہے، مغفرت والی رات آ رہی ہے، نجات والی رات آ رہی ہے۔ ہمارا مذہب ہم کو یہ سبق سکھاتا ہے، جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو۔ ہم ہندوستان کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں، چپے چپے سے محبت کرتے ہیں۔ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے روہیلا پٹھان حافظ رحمت خان نے قربانی دی، اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان نے قربانی دی، آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر نے قربانی دی، اشفاق اللہ خان نے پنڈت رام پرساد بسمل کے ساتھ اپنے لہو کا ایک خطرہ بہا دیا، اور حضرت علامہ کفایت علی کافی نے پھانسی کا بندہ گلے میں پہن لیا، حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ اس لیے مسلمانوں، جس ملک کو تمہارے باپ دادا نے تمہارے بزرگوں نے لہو کا ایک خطرہ بہا کے آزاد کرایا ہے، اس دیش کے بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے عروج کے لیے، اس کے کامیابی کے لیے تم بھی پوری طریقے سے تیار رہو۔ ایسا کوئی کام نہ کرو جو دیش ہت میں نہ ہو، جس سے کوئی فتنہ و فساد پیدا ہو۔ اب دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، ہزار لوگ ہیں، مگر کسی کی تقسیر تک نہیں پھوٹی، کسی کو ٹھوس ٹھیس تک نہیں لگی، کسی کو کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کہیں چوٹ نہیں لگی، تو اس لیے کہ یہ سرکار سید سالار مسعود غازی کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ ہم الحمدللہ نبی کی وفادار قوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کا سچا وفادار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔